بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا لفظ ہے منشیات۔ منشیات یعنی ہر وہ شے جو نشہ آور ہو۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو نشہ آور اشیاء کے کلا کما کے لیے واضح اور مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ عربی میں ایک لفظ ہے نشوتن۔ نشوتن اس کے معنی ہے مستی یا سرور۔ نشہ آور چیز کھانے سے انسان کو مستی یا سرور چھا جاتا ہے اور پھر وہ برائیوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں نشہ آور اشیاء کی اقسام میں بے حد اضافہ ہو چکا ہے۔ آج دنیا میں 500 سے زائد ایسے مرکبات اور مفردات موجود ہیں جو منشیات کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ نشوتن کا فعل جو ہے وہ ہے نشیہ ینشا۔ اس کے معنی ہے مست ہونا یا نشے میں آنا۔ شریعت میں اس کے خلاف سخت احکامات دیے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشہ آور اشیاء کے مضر اثرات اور ان سے پیدا ہونے والی اخلاقی و سماجی خرابیوں کو روکنے کے لیے سخت سزائیں مقرر کی۔ آغاز سے ہی ان چیزوں کے استعمال کو حرام قرار دیا ہے اور ان کے خاتمے کی بھرپور تعلیمات دی ہے۔ فارسی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی ہے نشہ۔ عربی میں ایک لفظ ہے منشی، یعنی ہر وہ شے جو نشہ پیدا کرے اسے منشی کہا جاتا ہے اور اس کی جمع سے پھر بنا ہے منشیات، جسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں منشیات۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد کی نیند کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے حرام ہے، اور نشہ آور چیز میں سب سے خطرناک جو نشہ ہے وہ شراب کا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث کہا ہے۔ ام الخبائث اس کے معنی ہوتے ہیں تمام برائیوں کی جڑ، یعنی تمام برائیاں یہیں سے جنم لیتی ہے، شراب پینے کے بعد سے۔ برائیوں کی جڑ ام الخبائث شراب کو کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں شراب کو ام الفواحش کہا گیا ہے، یعنی بے حیائیوں کی جڑ۔ ام الفواحش انسان کا سب سے قیمتی جوہر اس کا اخلاق و کردار ہے۔ نشہ انسان کو اخلاقی پاکیزگی سے محروم کر کے گندے افعال اور ناپاک حرکتوں کا مرتکب بنا دیتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو پاکیزگی، عفت و پاکدامنی، شرم و حیا، راست گوئی اور صداقت جیسی اعلیٰ صفات سے متصف دیکھنا چاہتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس برائی کے خلاف ایک متحد آواز بنیں تاکہ اپنے معاشرے کو اس وبا سے نجات دلوا سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔